میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران اسلام، طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان کے انتہائی قابل فخر اور دیگر فضلائے کرام کے لیے ایک نمونہ اور قابل تقلید ہمارے فاضل اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ذکاء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے اپنے اس جامعہ میں ماہانہ اصلاحی مجلس کے عنوان سے جو سلسلہ قائم فرما رکھا ہے، اس سلسلے میں آج مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہونے کا موقع دیا۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اخلاص للہیت کے ساتھ ایسی گفتگو اور اس میں ایسی بات مجھ سے کروا دیں جو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کا اور نجات اور مغفرت کا سبب بن جائے، نہ صرف میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے۔ یقیناً یہی ہماری وہ منزل ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اگر ایک انسان کو دین کے عنوان پر بھی دنیا میں بہت بڑا نام مل جائے، بہت بڑا کام مل جائے، لیکن یہ جو ہدف ہے رضائے الہی کا، قرب الہی کا، نجات اور مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ محبت کا، یہ اصل ہے۔ اگر یہ کسی کو نہ ملا تو نام اور کام تو بہت سے لوگوں کو مل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سلسلے ہیں کہ جس میں تعلیم و تعلم اور تدریس کے ساتھ ساتھ اصلاح پر بھی بات ہو، یہ سلسلے بظاہر تو ہمارے ہاں آخری درجے میں آگے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل یہی چیز ہے۔ نہ علم انسان کو نجات دلا سکتا ہے، نہ عمل نجات دلا سکتا ہے۔ وہی علم و عمل انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اس کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں آ کر الحمدللہ آپ حضرات کی اس ادارے کے ساتھ جو الفت اور محبت، اور مجھے فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ہم کوئی بہت زیادہ اس کے لیے تقدم محنت نہیں کرتے، بس ساتھیوں کو اطلاع کر دیتے ہیں تو الحمدللہ ساتھی جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دین کی نسبت سے، اپنی اصلاح کی نسبت سے کسی جگہ پر مل بیٹھ جانا، جمع ہو جانا، فکر کرنا، بات کا سننا اور اس کو اپنے عمل میں لانا، اپنے باطن میں لانا، اپنے ظاہر میں لانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کو، ہم سب کے مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد آج کی مجلس میں ہم لے کر آئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چل پڑے کہ جس راستے کی منزل اللہ تعالیٰ ہے، جس راستے کی منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، جس راستے کی منزل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جس راستے کی منزل اللہ تعالیٰ کی نگاہ محبت ہے، جس راستے کی منزل انسان کے دل میں تمام اشیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس راستے کی منزل انسان کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، یہ ہے ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد۔ ہمارا مل بیٹھنا کسی تقریب کو نمٹانا نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا کسی کو خوش کرنے کے لیے
کسی کے ہاں حاضری لگانے کے لیے، دیکھیں جی آپ نے کہا تھا تو میں آ گیا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس مجلس کے بعد جو اصلاحی عنوان سے قائم کی جاتی ہے، اس مجلس کے بعد ہمارے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کسی حکیم کے پاس جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی پروفیسر کے پاس جائے اور اس سے نسخہ لے کر آئے، اس نسخے کو استعمال کرے۔ اب آپ خود بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ میری صحت پہلے سے بہتر ہو جائے، اور جو تکلیف ہے وہ دن بدن کم ہونی چاہیے۔ انسان ہر خوراک کے بعد اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں جو وہاں گیا اور ان کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کیا تو اس سے کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ ایسے ہی یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں بھی بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان یہ غور و فکر کرے کہ یہاں آ کر میں نے اپنے لیے روحانی دوا کا، روحانی خوراک کا انتظام کرنا ہے، اور پھر روحانی نفس پر، ایک نفس وہ ہے جو ہماری جسمانی نفس چلتی ہے، اور ایک ہماری روحانی نفس بھی ہوتی ہے۔ اس روحانی نفس پر ہاتھ رکھ کر انسان یہ دیکھے اور محسوس کرے کہ میرے اندر اب کیا تبدیلی آ رہی ہے، پہلے سے مجھ میں کیا فرق آیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر صحت کے حوالے سے، جسمانی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جان کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے۔ جس طرح دین ہمارے باطن کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح دین ہمارے ظاہر کے بارے میں بھی ہمارا رہبر اور رہنما ہے۔ وہ صرف روحانی طور پر تقویت کی اور اصلاح کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ جسمانی اصلاح کا نظام بھی پیش کرتا ہے۔ اس لیے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر جسمانی صحت کے حوالے سے غفلت پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ معلومات نہیں لیتے کہ میری طبیعت کیا ہے۔ میرے دوستو، ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ہر چیز ہر ایک کو موافق نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ایک کے لیے ناموافق بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ایک آدمی کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دوسرے کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایک آدمی کو نقصان دے رہی ہے، دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جہاں قرآن و حدیث کا علم پڑھایا جاتا تھا، وہاں حکمت بھی پڑھائی جاتی تھی، تاکہ انسان کو جیسے اپنے باطن کی فکر کرنی ہے، کم سے کم ہر انسان کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی ظاہری معاملات کا بھی اس کو معلوم ہو کہ مجھے اس موقع پر بھی کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کے بارے میں، جیسے ہمارے معاشرے میں کہ جو آیا جیسے آیا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس سے میری صحت کے اندر بگاڑ آ رہا ہے یا اس سے میری صحت بہتر ہو رہی ہے، بلکہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 99% جو بیماریاں ہیں وہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ ظاہری طور پر بھی جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انسانی جسم کا اور اس جسم کو باقی رکھنے کا، وہ نظام قطعاً ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو کہ انسان ذرا سی بات پر بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ یہ خود انسان کی اپنی غفلت ہے۔ تو اپنا خیال کرنا، یہ اپنے بچوں کا خیال کرنا، اپنی عورتوں کا خیال کرنا، اپنے متعلقین محبین کے اس بارے میں خیال کرنا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مصلح ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی کسی کے لیے رہبر اور رہنما ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وہ تعلیمات ہیں کہ جس میں آپ نے انسانوں کے باطن اور ان کے روحانیت کی آپ نے اصلاح فرمائی ہے، ان کو علم و عمل عطا فرمایا، اخلاص کی ان کو ہدایت دی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر بھی اپنا سنت کا ایک نمونہ ان کے لیے قائم فرمایا ہے اور ان کو تعلیمات دی ہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر ایسی آیات ہیں کہ آج سائنسدان اور وہ سائنسدان جو طب کی دنیا میں ایجادات کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں صحت کو برقرار، صحت کو پہلے سے بہتر کرنے کے جو اصول و رہنما ہیں، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، وہ دنیا کی کسی تعلیم میں نہیں۔ میرے دوستو، ہمیں جیسے ظاہری طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں
وہ حالات یہ ہے کہ لوگ صحت کے معاملے میں بھی لاپرواہ ہیں، اور اس کا باقاعدہ گناہ ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی صحت کی پرواہ بالکل چھوڑ دے، غفلت کا شکار ہو جائے اور اس کی فکر نہ کرے، یہ مستقل ایک گناہ ہے۔ اس لیے اس پر بھی دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے ظاہری جسم کی بقا کے لیے، اپنی ظاہری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی ظاہری زندگی کی اصلاح اور اس کی صحت کے لیے ہم دنیا میں پھر بھی کسی نہ کسی طور پر فکر مند ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں جتنے میڈیکل سٹور ہیں یہ اسی ظاہری جسم کو بچانے کے لیے ہیں، جتنے ہمارے طب کی اور حکمت کی جو ہمارے کلینک ہیں، معالج ہیں، وہ سب کے سب کی ظاہری جسم کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ جتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں، لیبارٹریاں بن رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی حد تک اس بارے میں بھی ہم لوگ فکر مند ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو غفلت روحانی حوالے سے ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر ہے، وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی کہ آج ہم اس پر دھیان نہیں کر رہے کہ روحانی طور پر ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی روحانی حوالے سے اپنے نفس پر ہاتھ رکھ کر اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان یہ دھیان کرے کہ کیا میرے جو عقائد ہیں یا میرے بیوی بچوں کے جو عقائد ہیں، میرے رشتہ داروں کے جو عقائد ہیں، میرے پڑوس کے جو عقائد ہیں، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اگر ایک آدمی کو کسی کی صحبت میں رہ کر روزانہ کی بنیاد پر 100 رکعت تہجد پڑھنے کی اس کو توفیق مل جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ غلط ہوگا وہ 100 رکعت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اصلاح کی جب بات آتی ہے تو اس میں عقائد کا درست ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس لیے مصلح سب سے پہلے اس چیز کے اوپر نظر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے مصلح اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اس ماحول میں دیکھا کہ یہاں پر روحانی حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شرک کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تعلیمات میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن کریم کی کوئی صورت، بلکہ یوں کہہ لیجیے کوئی صفحہ خالی نہیں ہوگا جس میں توحید کے حوالے سے بات نہ ہو، توحید کے حوالے سے درست رہنمائی نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر کسی کی توحید درست نہیں ہے یہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کی توحید درست نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بغیر توحید کے عمل کرنے والا بن جائے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے پہلی بنیاد وہ توحید ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پر فکر آخرت ہے، اور قرآن کریم سے متعلق جو عقائد ہیں، حضرات صحابہ اکرام سے متعلق جو عقائد ہیں، اسی طریقے سے حضرات اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ان سے متعلق جو عقائد ہیں، ان سب کو قرآن اور سنت کے مطابق ماننا یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، آج آپ دیکھ لیں گے ہمارے ہی ملک میں بلکہ ہمارے ملک سے باہر بھی بہت سارے لوگ اصلاح کی، خانقاہ کی، ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی خانقاہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانے کے بجائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لے جانے کے بجائے اور ان کے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے بجائے وہ ان کو اس طرف لے گئے کہ ان خانقاہوں نے نعوذ باللہ ان کو شرک سکھایا، ان مراکز نے ان کو شرک سکھایا، توحید سے ہٹایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو غلط راستے پر ڈال دیا، عشق رسول کے نام پر ان کو غلط راستے پر ڈال دیا، اور بات دین کی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر فکر دین کی نہیں ہے بلکہ فکر دنیا کی ہے، بات خانقاہ کی کرتے ہیں لیکن فکر آخرت کے بجائے ان کو دنیا کے مال و متاع جمع کرنے کی فکر ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بنیادی بات وہ عقائد کی اصلاح ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو ساتھی خاص طور پر کسی ایک جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ اس پر محنت کریں کہ وہ اپنی مسجد میں ایک ترتیب کے ساتھ جمعے کا نظام قائم کریں کہ اس میں جو ہے وہ عقائد کے باب میں ایک ترتیب کے ساتھ کام کریں، مطالعہ کریں
اور عقیدے کے بارے میں لوگوں کو صاف صاف بات بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے نہایت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے عقیدے کے حوالے سے وہ صاف صاف لوگوں کو بتا دیا جائے. اور اس کے بعد عقیدے کے بعد دوسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ یہ ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی چیز ہے یعنی روحانی اصلاح کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جس کے مطابق وہ دین کے ان احکامات پر عمل کر سکے جن احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. اتنا بنیادی علم وہ اس کو بتا دیا جائے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دوسرے نمبر پہ اصلاح کرنے والے جو حضرات ہیں وہ یہی کام کریں کہ وہ اتنا علم ان کو پڑھانے کا کوئی نہ کوئی نظم بنا کہ جس میں عورتیں بالغان جو ہے مرد ان کے لیے بھی کوئی ہفتے میں 1 دن یا ہفتے میں 2 دن کوئی اس طرح کی ترتیب کہ جس میں اتنا علم ان کو بنیادی طور پر آ جائے کہ جس میں وہ ان احکامات پر عمل کر سکیں کہ جن احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اور تیسرے نمبر پر جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ ان احکامات کا کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان احکامات پر عمل کرنے کا سنت طریقہ، نماز وضو سنت کے مطابق ہو، نماز سنت کے مطابق ہو. ہم کوئی بھی اپنے گھروں میں آئیں جائیں ہمارے اندر سنتوں کا اہتمام آ جائے. یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے دوستوں توجہ سے سنیے گا، بڑے مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو اعمال مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ذرا تھوڑا سا آپ ساتھ فرمائیے. اللہ تعالیٰ کو اعمال مطلوب نہیں ہے، جیسے مطلوب نہیں ہے مقبول بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال مقبول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جس کے طریقے کو پسند فرمایا ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے فرما دیا کہ آپ لوگوں کے لیے اسوہ ہیں. اسوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے نمونہ ہیں کہ جیسے آپ وضو کرتے ہیں ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کے حلقہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طرح وضو کریں جیسے آپ وضو کرتے ہیں. ہمیں آپ کے وضو کا طریقہ پسند ہے اور وہ نماز بھی اسی طرح پڑھے جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. وہ رمضان کے روزے اس طریقے پر رکھے، اپنا رمضان اس طریقے سے گزارے جیسے آپ نے رمضان گزارا ہے. اور وہ عمرے پر جائے، حج پر جائے، کاروبار کرے، معاملات کرے، گھر میں جو آئینی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر بھی سنت کو زندہ کرنے والا ہو. اس لیے پہلے نمبر پر عقیدے کی اصلاح، دوسرے نمبر پر ضروری علم حاصل کرنا اور تیسرے نمبر پر تربیت ہے کہ اپنے متعلقین اور اپنے حلقے کو وہ سنت کے مطابق عمل کرنا سکھائے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان سنتیں ان کو بتائے کہ یہ سنت ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کو سنتیں بتانے کے بجائے وہ اپنے عمل میں سنتیں لائے اور لوگوں کو یہ کہے کہ جیسا میں کرتا ہوں تم ایسا کرتے چلے جاؤ. چنانچہ یہ بات بڑی مشکل ہے، میں بیان کر رہا ہوں لیکن ہے بڑی مشکل بات. حضرات صحابہ اکرام کی شان ہی یہ تھی کہ وہ جب کہیں جاتے تھے بڑی بڑی تقریریں کرنے کے بجائے وہ وہاں جا کر
اپنا عقیدہ، اپنا علم، اپنا عمل، اپنے معاملات وہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں جیسے ہمیں دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنی زندگی بنا لو، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے اور یہی سنت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مولانا حسین احمد بدری رحمہ اللہ تعالی، حضرت سے ایک مرتبہ دورہ حدیث کے ساتھیوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کتاب میں تو تمہیں بہت دفعہ پڑھا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، اب تمہیں ضرورت ہے کہ تم اس عمل کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ بھائی اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور کل جب میں دارالحدیث میں آؤں تو مجھے دیکھنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لائے دارالحدیث کی طرف تو آپ نے آتے ہی یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، جیسے میں چلتا ہوں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ ہمارے حضرات نے ان سنتوں کو صرف جو ہے وہ پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، بتایا نہیں، بلکہ اس کی فکر کر کے اس کو اپنے عمل میں اتارا۔ کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ ان حضرات میں اس کی فکر کیوں تھی اور آج مجھے کیوں نہیں ہے؟ آج مجھے کیوں نہیں ہے وہ فکر؟ وجہ ایک ہی ہے، ہم سب بات کرتے ہیں عشق رسول کی، ہم بات کرتے ہیں عشق رسول پر، ہم بیان کرتے ہیں عشق رسول پر، لیکن عاشق ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے کہ نہیں۔ اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ اگر وہ سنتوں پر مر مٹنے والا ہے تو وہ عاشق رسول ہے۔ اگر سنتیں اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی فرض پڑھ لو جی، یہ سنتیں کیا ہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جس کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ کبھی بھی یہ وہم اپنے دل میں نہ لائے اور اس مغالطے میں نہ آئے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ عاشق رسول ہو اور وہ سنتوں کا تارک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے چلنے پر غور کرے گا کہ کیا میرے نبی ایسے ہی چلا کرتے تھے، وہ اپنے بات کرنے پر غور کرے گا کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بات کیا کرتے تھے، وہ اپنے گھر جانے پر، گھر والوں سے بات چیت کرنے پر، اپنے بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھیلنے کودنے، کھانے پینے، لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ سارے معاملات کرنے میں جو زندگی گزارنے کی سنتیں ہیں ان سب کا دھیان کرے گا کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اور آپ یقین کیجئے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب آپ خود دیں گے کہ کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے اتر سکیں؟ فرمائیں ذرا، ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم پورے اتر آئیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ذمے صرف ان کی اداؤں کی نقل پر ہمارے لیے بخشش کے وعدے ہیں کہ تم ان کی، میرے محبوب کی اداؤں کی فکر کر لو، نقل کر لو، انشاءاللہ اسی میں تمہاری نجات کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرات صحابہ اکرام جن کی آج ہم عشق کے بلند بان دعوے کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان کے عشق اور محبت کی بات نہ کرے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے عشق کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جو جدوجہد اور جو انہوں نے اہتمام کیا ہے، جو شخص صحابہ کی ان سنتوں کے مطابق فکر کرے گا وہی صحابہ کے بھی عاشق ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عاشق ہوگا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وہ اپنے سر کے جو ہے وہ بالوں کی کنگھی فرماتے تھے، تو مانگ جو ہے، یہ مانگ جو نکالتے ہیں تو آج کل تو رواج ہے الٹی طرف سے نکالنے کا یا ادھر سے ادھر کرنے کا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بالوں کی وجہ ایسی تھی کہ وہ ان کے بال دائیں ہو جاتے تھے یا بائیں ہو جاتے تھے، وہ درمیان سے مانگ نہیں نکلتی تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کاش
وہ دن مجھے نصیب ہو کہ میرے بالوں کی مانگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کے مطابق ہو جائے. اس فکر میں رہتے تھے اور روتے تھے, ٹینشن لیتے تھے اس بات کی, ساتھیوں سے ذکر کرتے تھے کہ یار میرے بالوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, میں ان کو ادھر کرتا ہوں یہ پھر ادھر ہو جاتے ہیں, یہ سیدھے کیوں نہیں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طرح کیوں نہیں ہو جاتی یہ مانگ. تو ایک دن سردی تھی, لوگ جو ہے وہ ہاتھ سیک رہے تھے اور وہ لوہے کی سلاخ اس سے جو ہے وہ لکڑیوں کو آگے پیچھے کر رہے تھے کہ ان کو یکدم وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جوش آیا کہ انہوں نے وہ جو سلاخ تھی اس کو آگ میں گرم کر کے اپنے یہاں پر رکھ دی, اور یہاں رکھ کر انہوں نے درمیان سے جو بال تھے وہ بال ہی اڑا دیے کہ اب یہ مانگ ہمیشہ باقی رہے گی. یہ ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے لوگ آج عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اسلام کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس بات کی اصلاح کریں کہ ہمارے کام سنت کے مطابق ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی فکر کریں. اخلاق کی عقیدہ, علم, عمل, پھر اس عمل کا سنتوں کے مطابق ہونا. اور 5ویں نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. ہمارا اخلاق کیسا ہے میرے دوستو, اگر اخلاق درست نہیں ہے بڑے سے بڑا عمل بھی بد اخلاقی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی قرآن کریم کا خادم ہے, حدیث پاک کا خادم ہے, امامت خطابت کرتا ہے, یا لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور عمر حج پر جاتا ہے, لیکن اس کا اخلاق برا ہے کہ وہ والدین کے آگے بدتمیزی کرتا ہے, وہ بیوی بچوں کو کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آتا ہے, اور وہ ہمسایوں کے ساتھ اگر تکبر سے اور ان کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے, اور جو ہے وہ اس کے معاملات درست نہیں. آپ یقین کیجئے کہ بد اخلاقی سے ساری کی ساری نیکیاں بے وزن بے وقت ہو جاتی ہیں, آخرت میں ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اخلاق بھی دین کے مطابق کرنا, اور اپنے متعلقین اپنے شاگردوں کے اخلاق میں بھی وہ چیز لانا جو قرآن اور سنت نے ہمیں سکھائی ہے. اور اس کے بعد ایک اہم ترین چیز 6 نمبر پر بظاہر ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ترتیب میں اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہیں. ہمارے معاملات بھی کہ ہمارے جو رزق ہمارے پاس آ رہا ہے, جو روپیہ پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے, اس روپے پیسے کے اندر حرام تو دور کی بات, حرام کا شک شبہ والا مال بھی ہمارے پاس نہ آئے, کہ جس میں شک شبہ ہو جائے وہ بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ 1 روپیہ بھی کسی کا میری طرف اضافی نہ ہو. اور آج میرا خیال ہے کہ اس امت پر جتنے وبال آ رہے ہیں, اس امت میں جتنے وبال آ رہے ہیں, ان وبالوں کا سب سے بڑا سبب یہی مال حرام کا جمع کرنا ہے. سب سے بڑا سبب. جب مال حرام ہوتا ہے نہ دین کی بات ہی اچھی نہیں لگتی, وہ عقیدے کی کیا بات کرے گا, وہ علم کی کیا بات کرے گا, وہ عمل کی کیا بات کرے گا, وہ سنت کی کیا بات کرے گا. حرام انسان کو خیر سے محروم کرتا ہے. حرام انسان کو خیر سے محروم کرتا ہے. میرا پورے ملک میں آنا جانا ہے, کاروباری لوگوں سے, تاجروں سے ہر وقت کی ملاقاتیں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آج تجارت کی بنیاد وہ جھوٹ پر ہے, جھوٹی قسموں پر ہے, اور عیب شدہ مال بغیر عیب کے بتا کر فروخت کرنے پر ہے, ملاوٹ پر ہے, رشوت پر ہے, سود کے اوپر ہے. حتیٰ کہ میں دیندار لوگوں کے گھروں میں کہ جو جماعتوں میں بھی وقت لگاتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, میں باوضو مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب میں ان کے گھروں کے معاملات میں
داخل ہوا اور ان کی گفت و شنید جو ہے وہ سنی. آپ یقین کیجئے معاملہ یہ ہے کہ والد 2008 میں فوت ہوا, والدہ 2010 میں فوت ہوئی, آج 2024 ہے, ابھی تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی. وراثت تقسیم کرنے کے لیے بھائی لوگ راضی نہیں ہیں, بہنوں کو محروم کرتے ہیں. شوہر, آپ گھروں میں چلے جائیں, شوہر اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے اور عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی. معاملات درست نہیں ہیں. میرے دوستو, اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے, یہ دین انسانی حیات کے لیے ہدایت ہے, انسانی زندگی کے لیے ہدایت ہے. کہیں بھی یہ انسان کو آزاد نہیں چھوڑتا, اس کو پریشان نہیں کرتا, بلکہ انسان پوچھے کہ اے اللہ کے دین, مجھے یہ کام کرنا ہے, میں کیسے کروں؟ اللہ کا دین اپنے علم کے ساتھ اور علم بھی دلائل کے ساتھ لے کر سامنے موجود ہے کہ اس علم پر کیسے عمل کرنا ہے. تیرا یہ تقاضا یوں پورا ہو سکتا ہے. کہیں بھی یہ خاموش نہیں ہے, ہر جگہ پر یہ رہبر اور رہنما ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میرے دوستوں, یہ حلال حرام کی جو بات میں نے عرض کی, یہ اس لیے عرض کی کہ دیکھیے نیکیاں کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے. زیادہ نیکیاں کرنا کہ میں اتنے نفل پڑھ لوں, میں اتنے عمرے کر لوں, میں اتنے حج کر لوں, بلکہ جتنی نیکیاں اللہ نے ہمارے ذمہ لازم کی ہیں ان نیکیوں کو کر لیں اور حرام سے بچ جائے. جو شخص آج کے دور میں حرام سے بچنے والا اور ضروری احکامات پر عمل کرنے والا ہے, وہ آج کے دور کا جنید بغدادی ہے, وہ شبلی نعمانی ہے. اس کو کچھ اور بننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں انہی پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو یہ بات فرمائی, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو, تم حلال کھاؤ, طیب کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. یا ایھا الرسل, حالانکہ اللہ کے نبی حرام کھا سکتے ہیں, ناپاک کھا سکتے ہیں, شک شبہ والا کھا سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے خطاب ان کو کیا, تعلیم ہمارے لیے ہے کہ جب میرے مقرب وہ اس سے مستثنا نہیں ہو سکتے, تم کیسے مستثنا ہو سکتے ہو؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب فرمایا کہ نیک کام کرو, اس لیے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے, اس کے جسم پر حرام کا لباس ہے, اس کے زیر استعمال مکان وہ حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے, اس کا بستر وہ حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے, آپ یقین کیجئے اگر وہ اس بستر کو بیت اللہ میں بھی دے جائے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. وہ اس لباس کو, اس کپڑے کو, اس سوٹ کو وہاں جا کر بھی استعمال کرے گا, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ وہی ہے رضا الہی مل جائے, قرب الہی مل جائے, محبت الہی مل جائے, نگاہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ محبت مل جائے, یہ ہے حاصل حصول. واعملوا صالحا, نیک کام کو تم بات دیا. اور میرے دوستو, 7ویں نمبر پر جو بات نہایت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص بھی آ جائے. اخلاص آ جائے. کیوں؟ اخلاص کے بغیر سارا کچھ درست ہو, اخلاص نہ ہو تو نجات نہیں ہو سکتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان تیرے لیے بنایا, زمین تیرے لیے بنائی, ماں باپ تیرے لیے بنائے, مکان تیرے لیے بنایا, رزق تیرے لیے بنایا, حجر و شجر تیرے لیے بنائے, اور تیرے سے تھوڑی سی عبادت کا مطالبہ کیا کیا, وہ بھی تیرے فائدے کے لیے, تو نے وہ بھی میرے لیے نہ کیا, کسی اور کی رضا کی تلاش میں, کسی اور سے تو تعریفیں چاہتا ہے. میرے دوستوں, جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص ہوگا چھوٹا کام بھی بڑا بن جائے گا, اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا کام بھی کوئی حیثیت نہیں ملتا اللہ کے ہاں. میرے دوستو, رمضان مبارک قریب ہے, بہت مبارک موقع ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا, میرے لیے اور آپ کے لیے. میں یہ باتیں جو عرض کیا کرتا ہوں اپنے لیے عرض کرتا ہوں, میں آپ میں سے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ آپ کے اندر یہ کمیاں ہیں.
بلکہ ہم مذاکرے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ باتیں اپنے گھر والوں کو بتائیں، ہم اپنے اڑوس پڑوس کو بتائیں، ہم جیسے اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں اپنے دین کی فکر کریں۔ رمضان مبارک بالکل قریب آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کے قرب ہونے کا ایک تیز ترین ذریعہ ہے۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی؟ تھوڑا سا میں نے کہا آپ جاگتے ہیں، توجہ اور فرما دیں گے تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کے اور اس کی طرف سے نیک اعمال کے منتظر ہوتے ہیں، اس کی طرف سے دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان موقعوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی توجہات اور اپنی محبتوں کو بہت تیز فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تہجد کا وقت ہے، تہجد کا جو وقت ہے اس جیسا وقت پورے 24 گھنٹے میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے، اب جمعے کے دن جیسا دن پورے ہفتے میں نہیں ہے۔ مہینوں میں رمضان مبارک جیسا مہینہ کوئی نہیں ہے، رمضان مبارک میں لیلۃ القدر سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہے۔ یہ سب سچی بات یہ ہے میرے دوستو، توجہ فرمائیے گا، سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے یہ بہانے بنائے ہیں۔ کس چیز کے بہانے بنائے ہیں؟ توجہ فرمائیے، بہانے بنائے ہیں اب تو میرا ہو جا، اب تو میرا ہو جا، میں تیرے اتنا قریب آ گیا ہوں اور تو اور دور ہو رہا ہے۔ یہ بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بڑی ہی مبارکباد آپ کو، بڑی ہی مبارکباد ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت ان مبارک اوقات اور ان مبارک دنوں، مبارک مہینوں میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں اور ان کو فکر مند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی مبارکباد ہے۔ اللہ نے تو اوقات خاص بنائے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا۔ اب جس نے ان اوقات کے خاص کو سمجھ لیا تو سبحان اللہ، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی اس نے اس نعمت کو سنبھال لیا۔ اب رمضان مبارک آئے اور رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا گزر جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس سے بڑا بھی کوئی معلوم ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح ہمیں رمضان گزارنا چاہیے، کیا ہم نے پہلا جو ہمارے رمضان گزرے ہیں ہم نے ویسے گزارے ہیں؟ شروع کے 2-4 دن میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اخیر میں پھر اہمیت آ جاتی ہے کہ یار جا رہے ہیں، درمیان میں غفلت ہمارے اوپر چھا جاتی ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمیں رمضان گزارنے چاہیے تھے ہم نے نہیں گزارے۔ اس حقیقت اور اس جرم کے اعتراف کے ساتھ آپ اگلی بات دیکھیے کہ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اس کی شان رحمت دیکھیے، اس نے پھر بھی ہمیں محروم نہیں فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ پھر عطا فرما دیا۔ چلو پہلے نہیں اب سے ہی، وہ کہتے ہیں پہلے نہیں اب سے ہی، میں تو وہی ہوں، تو بھی تو بدل، میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا، اب تو بھی تو بدل۔ تو میرے دوستو، رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا مہمان ہمارے پاس ہم قریب آنے والا ہے۔ 2-4 دنوں میں رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ اس رمضان مبارک میں تھوڑا سے کام کا اجر بہت زیادہ ہے، تھوڑے سے کام کا بھی، چنانچہ آپ سب کو حدیث پاک یاد ہوگی کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا لوٹ لو بھائی، لوٹ لو، میرا خزانہ کھلا ہوا ہے، لوٹ لو۔ سبحان اللہ، عام دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا جو اعلان ہے وہ تہجد کے وقت ہے، لیکن اس میں افطار کے وقت بھی ہے، سحری کے وقت بھی ہے، تراویح کے وقت بھی ہے۔ وہ تو منتظر بیٹھا ہے 24 گھنٹے رمضان مبارک میں کہ کوئی تو میرے قریب ہونا چاہے تو میں اس کو اپنے قریب کرنے کو تیار ہوں، جو مجھ سے صلح کرنا چاہے میں اس کو مجھ سے صلح کرنے کو تیار ہوں۔
جو اپنی بگڑی بنانا چاہے مجھ سے مانگ کر میں اس کی بگڑی بنانے کو تیار ہوں. وہ تو منتظر بیٹھے ہیں میرے دوستو. لیکن ایک بات کی یاد رکھنے کی ہے, وہ بات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے. وہ بات یہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک جیسا مہینے اور ان جیسے دیگر جو عبادات کے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں دن اور راتیں, جیسے ان میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی, جیسے ان میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, اگر کوئی ان دنوں میں گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. ایک آدمی غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھتا, اب وہ رمضان میں بھی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہ بھی اس کو 70 گنا پھر ملے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے, آپ خود بتائیں. دیکھیے کنویں کے اندر جو کنواں جس سے لوگ پانی پیتے ہیں یا جانور پانی پیتے ہیں, کیا اس میں پیشاب کرنا جائز ہے؟ حرام ہے, گناہ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی زمزم کے کنویں میں پیشاب کی بات کرے تو پھر وہ مسلمان رہے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. اب کنویں تو برابر نام لینے میں سب کنویں ہیں, لیکن یہ گناہ کیوں بڑھ گیا کہ اس کنویں میں اس نے حرکت کی تو گناہ جرم تو ہے لیکن کافر نہیں ہوا, اور یہاں اگر اس نے یہ جرم کیا تو وہ کافر ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ صرف ایک کنواں نہیں ہے بلکہ یہ دین کا ایک شعار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت عطا فرما رکھی ہے, اللہ نے اس کو ایک اپنی شان عطا فرما رکھی ہے. جو اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس کے ساتھ پھر یہی ہوگا کہ اللہ اس کو اپنے دائرہ ایمان اس کو خارج فرما دے گا. اسی طرح میرے دوستو جو ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا جو سزا ہے وہ بھی پھر بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک میں آپ چند عبادات تو اپنے لیے مخصوص کر لیں. مثال کے طور پہ حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزے کا اہتمام کریں. کوئی بھی مسلمان مرد و عورت بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہ چھوڑے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ فرمایا کہ دیکھو نماز دیگر عبادات وہ تو غیر رمضان میں بھی فرض ہے, لیکن رمضان مبارک میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام باقی دنوں کی نسبت زیادہ کریں. آپ لمبی چوڑی نمازیں نہ پڑھیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام, آپ زیادہ نفل نہیں پڑھتے, سنتوں کا اہتمام کر لیں, بس انشاءاللہ یہ بھی کافی ہے. اور فرمایا کہ تراویح کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں. اور تہجد کے وقت 4 رکعت جب سحری کے لیے ہم اٹھیں تو 4 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اگر 2 بجے اٹھتا ہوں تو میں 1:45 بجے اٹھوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس 15 منٹ میں نے 4 رکعت تہجد کی پڑھنی ہے اور مختصر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. اور عام دنوں میں بھی ہر مسلمان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے, لیکن رمضان مبارک میں تلاوت عام دنوں سے بہت زیادہ بڑھا دینی چاہیے. لیکن جتنی انسان کے اندر گنجائش ہے اس کے وقت میں اس کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رمضان مبارک کے اندر گناہوں کو چھوڑنا یہ زیادہ ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی رمضان مبارک کے اندر بھی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے, کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, تو فرمایا کہ یہ تو, اور سال میں روزہ بھی رکھا ہوگا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص رمضان مبارک میں روزہ رکھے لیکن گناہوں سے نہ بچے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی احتیاج نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ اس کو یوں فرماتے تھے کہ بھی تم نے اوقات تبدیل کر لیے کھانے پینے کے, کہ اگر پہلے صبح 8 بجے کھاتے تھے اب صبح 4 بجے کھا رہے ہو, پہلے اگر تم عشاء کے بعد کھاتے تھے اب تم مغرب کے بعد کھا رہے ہو. فرمایا کہ بھائی اوقات تو تبدیل ہوئے, روزے کا جو مقصود تھا وہ تمہیں حاصل نہیں ہوا. اس لیے رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرے دوستو بہت اچھا موقع ہے, توجہ چاہتا ہوں آپ دوستوں کی. میں اپنے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مالی معاملات کو دیکھیں. کسی کے ساتھ لین دین ہے تو بھائی ان معاملات کو صاف کریں. اگر کسی کے پیسے ہم نے دینے ہیں
تو ہم اس کو اطلاع ضرور کریں کہ بھائی میں نے آپ کے یہ پیسے دینے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی ادائیگی کی ترتیب بناؤں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی آپ 10 روپے دے دیں، کبھی یہ آپ کے میں نے 200 دینے تھے، یہ 10 آپ کے آگے، 190 آپ کے باقی رہ گئے، انشاءاللہ میں ترتیب بنا کر آپ کو مکمل ادا کر دوں گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ادا کرنا شروع کر دے اور اس کی موت آ جائے، قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے ادا فرمائے گا، یا ورثاء کا حکم ہوگا، اگر انہوں نے ادا کر دیا تو ماشاءاللہ۔ لیکن فرمایا اگر کوئی آدمی اس حال میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، ورنہ تو قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے، اس کی بھی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ قرض کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سودوش نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ہم جو ہے خاندان میں چغلی کر لیتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گال گلوچ کرنا، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر ملاقات کر کے کہہ سکیں، ایک آسان سا جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ جملہ آپ کہہ دیجیے، لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کے بارے میں میں نے کسی کو کچھ کہا ہو تو وہ بھی معاف کر دیں، اور آپ کے بارے میں میں نے کسی سے برائی سنی ہو تو وہ بھی معاف کر دیں، بس یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ معافی مانگ لیجئے، انشاءاللہ رمضان مبارک کے اثرات آپ خود دیکھیں گے اپنے جسم پر، اپنی روح پر۔ میرے دوستو، اسی طرح رمضان مبارک کے اندر، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کے اندر صلح پیدا کریں۔ آج بات کے اوپر جھگڑے ہیں، عدم برداشت ہے، کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے والدین سے ہی ناراض ہیں، اور کئی والدین ایسے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ اپنی اولادوں سے ناراض ہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رمضان جیسے مبارک مہینہ آئے تو اس کے استقبال میں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ مسلمان آپس میں صلح کریں۔ اور دوستوں، میرے بات توجہ سے سنائیں کہ بھئی اگر کوئی معاف نہیں کرتا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان سے زبردستی کریں، ہم اپنے عمل کے مکلف ہیں کہ ہم نے صلح کی پیشکش کرنی ہے، ہم نے آگے ہونا ہے انشاءاللہ۔ میں خود ابھی راولپنڈی گیا تو میری عزیزہ ہیں رشتے میں، تو وہ بلا وجہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں ناراض ہیں، اور سارے خاندان پر مجھے کہنے لگے مت جانا، تمہاری بےزتی کریں گے۔ میں نے کہا میں تو اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ بےزتی کر دیں گی تو ان کا معاملہ ہے، لیکن پہل کرنی پڑتی ہے، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ میں گیا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دل کو نرم کر دیا، کوئی بات نہ میں نے کی نہ انہوں نے کی۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ بھئی اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں، چائے پلائی اور بات ختم ہو گئی۔ ہمیں پہل کرنی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار نہیں آتا، ہم کیوں جائیں؟ سچی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا۔ اب اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو ہم لمبی عمر جئیں گے، وسائل زیادہ ہوں گے تو ہم لمبی عمر جئیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راز کی باتیں بتائی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صحت مندی والی اور عافیت اور خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ گناہوں سے بچنے والے کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اور گناہوں والی زندگی گزارنے والے کی زندگی کم ہو جاتی ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تقوی یہ عمر کو بڑھاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر ایک، میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ صلہ رحمی کریں، معاف کریں، برداشت کریں۔ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی برداشت نہیں کرتی، شوہر اپنی بیوی کی برداشت نہیں کرتا۔ دور ہم کہاں جائیں؟ جن کے ساتھ دوریاں ہیں ان کی ہم کیا بات کریں؟ جنہوں نے ہر وقت قریب رہنا ہے ان کے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے برداشت کا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، سہ جانے کا، احسان کرنے کے سارے جذبات ختم ہو گئے۔ اسی لیے
آج جو گھروں کے اندر بے برکتی ہے، گھروں کے اندر جو فتنہ فساد ہے، جو بیماریاں ہیں، جو امراض ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، حسد ہو گیا، فلانا ہو گیا. لڑائی کی اپنی نحوست اتنی بڑی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ شب قدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لائے اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ شب قدر رمضان کے عشرے میں، آخری عشرے میں کون سی رات ہوگی، میں امت کو بتا دوں اور ساری امت پھر اس رات کا اہتمام کرے گی. لیکن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو دو مسلمان کسی بات پر تکرار کر رہے تھے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا. وہ کہتے تم نے ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کرانے لگے، بھائی خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے کا لحاظ کرو، خیال کرو. اور اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، میں تو تمہیں شب قدر کی اطلاع دینے آیا تھا، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے آج شب قدر مجھے بھلا دی گئی ہے اور اب قیامت تک مجھے بتائی بھی نہیں جائے گی. امت شب قدر سے محروم ہو گئی صرف تکرار کی وجہ سے. آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ماں باپ کی اولاد سے نہیں بنتی، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، چچا تائی کی آپس میں نہیں بنتی، کزنوں کی آپس میں نہیں بنتی، محلے والوں کی آپس میں نہیں بنتی. اس پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، رزق کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جھگڑوں کو ختم کرنا. اب رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے ہم پہل کریں. جو ہمارا عزیز رشتہ دار ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہم اس کے گھر چلے جائیں، اس کو فون کر لیں، اس سے بات کریں، معافی مانگ لیں. قصور نہ بھی ہو تب بھی کہہ دیں کہ جی میری طرف سے ایسا ہوا، بس میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج تم سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے، آپ اس بات کے عمل اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، اللہ واقعی اپنی رضا آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے اپنی نال کی پرواہ نہیں کی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اس نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی رشتہ دار سے صلح کی بات کی ہے، تو میں اسے صلح کیوں نہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ صلح نہ فرمائے. اللہ بھی اس کے ساتھ صلح فرما لیتے. تو میرے دوستو، یہ بنیادی باتیں ہیں. اور رمضان مبارک کو کے اندر خاص طور پر مجلسوں سے بچنا رمضان مبارک کے حوالے سے، کیونکہ شیطان ہماری مجلس کا اہتمام کرواتا ہے جائز بات سے. جائز بات سے ہم بات شروع کرتے نہیں، فلانا کام ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. پھر ایسا ایسا شیطان ہمیں پٹری سے اتارتا ہے، کانٹا تبدیل کرتا ہے اور ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں رمضان المبارک میں اپنی زبانوں کو تالا لگا، بس بھائی ہم نے فضول بات نہیں کرنی. حتیٰ کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑے، حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی جھگڑا کرے تو اس کو بتاؤ کہ میرا روزہ ہے، میں جھگڑ نہیں سکتا، میں کوئی جواب نہیں دوں گا. آپ نے یہ بات کہہ دی، میری طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، کوئی جواب نہیں ہے. لڑائی سے، گفت و شنید سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجلس سے نہیں کرنی. ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے. میں رمضان مبارک میں جب آپ تھک جائیں تو سو جائیں، کیونکہ جب انسان سو جاتے ہیں تو وہ خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے. رات کو جلدی سوئیں، دن کو بھی جو وقت بچ جائے، اگر عبادت کو دل لگ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سو جائیں. تو وہ میں کہ سونے سے کیا ہوگا کہ انسان بہت ساری خرافات سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی تیاری اور رمضان مبارک کے اندر ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں. اور دعاؤں کا بہت اہتمام کریں میرے بھائیوں. شاید میری بات منفی نہ ہو گئی ہو، لیکن دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. آپ یقین کیجیے نا، ہمارے مسائل کا حل کوشش نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کوشش کرنی چاہیے لیکن وہ حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے اچھے برے حالات. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے کامیاب ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں اس قسم کی مثالیں بھری ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. اور آج ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہم دعا ایسے مانگتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی میں نے فرض پورا کر لیا.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے آپ اپنی زبان میں، آپ کی جو بھی زبان ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے خود اللہ کو مانگیے سب سے پہلے تو اللہ کو مانگیے کہ اللہ آپ میرے ہو جائیے، مجھے اپنا بنا لیجیے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہی دعا مانگ لو کہ اللہ مانگنا سکھا دے۔ جو تڑپ رکھتا ہے، جو بے چین ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے راستے بند نہیں رہتے پھر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان مبارک میں افطاری کے وقت آپ نے گھروں میں یہ ترتیب بنائے خدا کے لیے کہ دسترخوان افطاری سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان لگ جائے، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ہے وہ سامنے رکھ لیں۔ آخری 15 منٹ سب مرد و عورت بچے بغیر کسی شور شرابے کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ افطار کے نام پر اپنے گھر میں جماعت سے معروم ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ رمضان کی جماعت چھوٹ گئی۔ رمضان مبارک میں تکبیر اولیٰ اور صف اول کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ ہر آدمی بے چین ہو جائے کہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ میں صف اول میں نماز پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، میں کسی بھی نماز میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ جب رمضان میں آدمی کوشش کرتا ہے، فرمایا حدیث پاک میں جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے اس کے اگلے 11 مہینے بھی ویسے گزرتے ہیں۔ جس کا رمضان کے اندر غفلت آ جائے گی اس کے اگلے 11 مہینے میں بھی خود بخود غفلت رہے گی۔ اسی طرح سحری کھا کر گھروں میں بیٹھنے کے بجائے ہمیں چاہیے ہم فوراً مسجد میں آئیں اور نماز تک کا جتنا وقت ہے وہ درود شریف میں، تلاوت میں، دعاؤں میں گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ سستی کی وجہ سے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، سستی کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ فجر کی جماعت رہ جائے۔ ایسے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز ہی رہ جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو دعاؤں کا اہتمام بھی فرمائیں گے، جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں گے ہم سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ الحمدللہ اس ادارے میں پہلے بھی حاضری ہوئی، لیکن اب جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر حاضری ہوئی اور ساری تفصیلات ہمارے مفتی ذکا اللہ صاحب دامت برکاتہ عالی نے بتائی۔ تقریباً 350 بچیاں جو ہیں وہ ان کے حاضر تعلیم ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی ان کی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے، اور آپ کے علاقے کے لیے بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی خیر۔ آج کے دور میں میں اپنے بیانات میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو حدیث پاک میں قرآن کریم کی آیات میں یہ بتایا گیا کہ مرد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دین پر لائے، لیکن چونکہ ہماری عورتیں ہم پر حاوی ہو چکی ہیں، ہمیں اعتراف ہے بھائی اس کا، چاہے دیندار گھرانے ہیں یا غیر دیندار، عورتیں پہلے نمبر پہ چلی گئی ہیں اور مرد بچارے سارے بلڈ پریشر لو والے یہ دوسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں۔ ان کا ہائی ہے وہ تھوڑا بہت پھر بھی گزارا کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اب میں نے عورتوں کو بیانات میں پرسوں بھی خواتین میں بیان تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی اگر تمہارے مرد نے داڑھی نہ رکھی، تمہارے مرد نے نماز نہ پڑھی، وہ مسجد میں نہ گیا تو گناہ تمہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر معاملے میں کنٹرول تمہارے ہاتھ میں، تو یہ بھی تمہارے ہاتھ میں۔ اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں کہ عورتوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام، اور ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں یہ ادارہ ہر لحاظ سے قرآن کریم کی تعلیم تربیت، ہمارے مفتی ذکا اللہ صاحب بہت فکر مند ہیں، ابھی مجلس میں بھی بہت ساری باتوں کا، بہت سے اپنے عزائم کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ سب حضرات ان کے کام میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ان کے کام میں ان کی فکر کے ساتھ جمع ہو جائیں، کہ جو ان کو فکر ہے وہی فکر آپ کی ہو جائے، تو انشاءاللہ جب انسان کو فکر ہوتی ہے انسان تعاون کرتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مداخلت لوگ پسند کرتے ہیں، مداخلت کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو اس کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی مداخلت نہ کرو، معاونت کرو، کہ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کا کام کر رہا ہے، مخلوق کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی فکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ مداخلت کرنے کے بجائے معاونت کرو، اور انشاءاللہ اس محبت معاونت اس کے نتیجے میں جہاں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ایک شان عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی اللہ پاک کو شان عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ماشاءاللہ یہاں آ کے بچوں کی
کارکردگی دیکھی، بچوں کا مقابلہ دیکھا سالانہ امتحانات میں، انہوں نے جو رزلٹ دیا، اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے ایسے کہ جنہوں نے سارا سال میں کوئی ناغہ نہیں کیا، سبحان اللہ۔ یہ ان حضرات کی فکر ہے۔ سچی بات یہ کہ ادارے چلتے ہیں ماں باپ اور اساتذہ کے تعاون سے، تو یہ ماحول دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ جیسے قاری صاحب فکر مند ہیں، ان بچوں کے والدین بھی برابر کا درد رکھتے ہیں اور برابر کا تعاون کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں اگر قرآن و حدیث کی اہمیت نہ ہو، بچے کے ناغے جانے نہ جانے کو وہ ایک جیسا سمجھیں، پھر یہ ماحول نہیں بن سکتا۔ یہ انشاءاللہ الحمدللہ جانبین کا ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا نتیجہ ہے، ایک دوسرے کے لیے درد رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو مزید ترقیات نصیب فرمائے، مزید قبولیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا کی خیر و برکات کا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب و نجات و مغفرت کا سبب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔